بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کے اس لیسن کے اندر جو ہے ہم اعراب سے متعلق پڑھیں گے. اعراب کی تعریف تو میں نے بتا دی تھی، لیکن کچھ چیزیں اس وقت چھوڑ دی تھی کہ اعراب کی کیا کیا نوعیتیں ہوتی ہیں. کہ اعراب ایک تو ظاہری ہوتا ہے، لفظوں میں ذکر ہوتا ہے، ایک تقدیری ہوتا ہے، اور ایک صورت ہوتی ہے کہ ایک اصلی اعراب ہوتا ہے جو حرکات کے ذریعے دیا جاتا ہے، ایک فرعی اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہم ظاہری اور تقدیری جو اعراب ہوتے ہیں ان کو پڑھیں گے. کل ہم نے جو ہے المبنیات من الافعال کل پڑھا تھا کہ ماضی کے تمام صیغے ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے امر بھی مبنی ہوتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے اگر اس سے نون تاکید یا نون نسواں متصل ہوتا ہے اس وقت وہ مبنی ہوتا ہے. باقی تمام حالات کے اندر معرب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اعراب بدلتا ہے جب اس کے اوپر حروف ناصبہ یا حروف جازمہ میں سے کوئی آتا ہے تو اس کا اعراب بدل جاتا ہے، اس لیے وہ معرب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے اس جی درس سر. کے اندر ہم معربات کا بیان پڑھیں گے. اب تک مبنیات پڑھا ہے، اور معربات میں اعراب سے شروع کر کے پھر اس میں مقصور، اس میں منقوص، اور افعال میں جو ہوتے ہیں جن کا اعراب تقدیری یا ظاہری ہوتا ہے ان کو ہم پڑھیں گے اس لیسن کے اندر. تو سب سے پہلے جو بحث کریں گے ہم اعراب سے متعلق. اعراب کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ عامل کی وجہ سے کلمے کے آخر میں جو اثر پڑتا ہے، جو چینجنگ آتی ہے، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اس کی پہلے بھی مثال دی تھی، آج بھی مثال لے لیتے ہیں. جیسے ہم کہیں حضر طالب. ٹھیک ہے، تو حضرہ جو ہے عامل ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، تو یہاں فاعل آیا اور اس پہ پیش آیا. تو حضرہ کی وجہ سے جو اس کے اوپر یہ آخر میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو ہم اعراب بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بتائی جی جا سر. چکی ہے آپ کو. اسی طریقے سے اگر کہیں ہم رأیت نجمن، میں نے ایک ستارے کو دیکھا، تو رأیت یہ فعل فاعل ہیں. اب اس کو ضرورت ہے مفعول کی، تو یہاں مفعول آیا. تو رأیت عامل ہوا ہے، اور نجمن کے اوپر اس نے جو ہے تبدیل لائے. مفعول پر دو زبر آتے ہیں، مفعول پر زبر آتا ہے، منصوب ہوتا ہے مفعول، تو یہ دو زبر جو ہیں یہ اعراب کہلائے. ٹھیک ہے، تو اعراب کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، یعنی جس کا آخر میں عامل کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، خواہ وہ لفظوں کے اندر ہو یا مقدر ہو، یعنی ظاہر نہ ہو، اس کو ہم ذہنی طور پر مانتے ہوں، تو وہ اعراب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب کی چار حالتیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. ٹھیک ہے، اور جزم بھی ہوتا ہے. تو جب اگر حالت رفعی میں ہے تو اس کو ہم پیش کے ذریعے درشاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حضر طالبن، یہاں فاعل ہے، حالت رفعی میں ہے طالبن، تو ہم نے طالبن کو جو ہے یہاں پیش دیا. تو حالت رفعی کو ہم ضمے کے ساتھ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، حالت نصبی کو ہم فتحے کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، اور حالت جری کو ہم کسرے کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. تو یہ حالتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فاعل بن رہا ہوتا ہے تو حالت رفعی ہوگا، مفعول بن رہا ہوگا تو حالت نصبی میں ہوگا، یعنی فتحے کے ذریعے ہم اس کو ظاہر کریں گے. چلیے اب یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ الاعراب ہوا تغییر اواخر الکلمات، یعنی کلمات کے اواخر کو کا بدلنا. ٹھیک ہے، اعراب جو ہے یہ کلمات کے اواخر کا تبدیل ہونا، بدلنا، خواہ وہ لفظ کے اعتبار سے ہو یا تقدیرن ہو، یعنی ذہن میں ہم اس کو مانیں گے، وہاں لفظوں میں ذکر نہ ہو لیکن اس کو مانیں گے. لاختلاف العوامل الداخلة علیہا، وہ تبدیلی کس وجہ سے ہوئی ہو؟ ان عوامل کے بدلنے کی وجہ سے جو ان پر داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عامل جب آیا تو عامل کے بدلنے کی وجہ سے کلمات کے اواخر میں جو تبدیلی آتی ہے، خواہ وہ لفظ کے اندر ہو یا تقدیرن ہو، یعنی پوشیدہ ہو، ذہن میں ہم اس کو مانتے ہوں، وہ اعراب کہلائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟
जी सर। जी। अब और वजाहत है कि आई अन्नल कलिमा, यानी कलिमा इन तगय्यर हाल आखिरिहा, कि अगर उसके आखिर की हालत बदल जाए, मिन हाल रफ़ई, रफ़ा की हालत से, इला हाल नसब, नसब की हालत की तरफ, अविल जर्री या जर की तरफ, बिसबबिल अवामिल दाखिलति अलैहा, अवाम दाखिल होने वाले अवामिल की वजह से, फहिया मौरबा, तो वो आराब क्या कहला, तो वो अस्मा अफ़ाल क्या कहलाते हैं, मौरब कहलाते हैं। ठीक है। यानी जी। जब किसी कलिमे की हालत बदलती है, मिसाल के तौर पर हालत रफ़ी में से हालत नस्बी में आ गया, जैसे यहाँ तालिबुन, हज़र तालिबुन। अब इसी तरीके से इसको यहाँ फाइल बन रहा है, हालत रफ़ी में है, हालत रफ़ी से हालत नस्बी में आ जाए, जैसे दरबा अल उस्तादु अत्तालिबा। तो अब यहाँ क्या हो गया है, तालिबा जो है हालत नस्बी में बदल गया, क्योंकि जी। दरबा अपना फाइल आया उसका उस्ताद, फिर उसको मफूल की भी जरूरत थी, तो तालिबा को यहाँ मफूल बना दिया, तो ये तब्दीली हो गई, नसब की तरफ हो गया, या जर की तरफ इसी तरह तब्दील हो जाए आमिल की वजह से, तो वो मुअरब कहलाते हैं। अल एराब ला यदखुलु इल्ला अल इस्म वल फ़िअल अल मुदारि, के एराब जो है वो दाखिल नहीं होता मगर इस्म पर और फ़िअल मुदारे पर। ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसके अलावा जो फ़िअल होते हैं, क्या कहते हैं, या अस्माए मबनी होते हैं, तो उन पर जो है एराब नहीं मानते हैं। ठीक है। अस्माए मबनिया जो हैं या अफ़आल मबनिया जो हैं, उन पर एराब दाखिल नहीं होता है। फ़ैल मुजारे और अस्मा क्योंकि मौरब भी होते हैं, तो उन मौरब पर जो एराब दाखिल होता है, मबनी पर नहीं होता है। ठीक है, वो तो बात कल हो गई थी। तो इस्म पर आता है, यानी उन अस्मा पर जो मौरब होते हैं, यानी जिनके अंदर तब्दीली आती है आमिल की वजह से। इसी तरीके से फ़ैल मुजारे, फ़ैल मुजारे पर जब हरूफे नासिबा या जाजिमा दाखिल होते हैं, तो उसका भी एराब बदलता है। तो इस्म और फ़ैल पर एराब दाखिल होता है, बाकी मबनी पर, खा वो अफ़आल हो या अस्मा हो, उन पर एराब दाखिल नहीं होता, वो अपनी हालत पर बरकरार रहते हैं। वजाहत कर दी है आगे कि फला यदखुलुल इअराब फिल हुरूफ, कि एराब दाखिल नहीं होता हरूफ पर, क्योंकि हरूफ जो हैं तमाम के तमाम मबनी होते हैं। इसी तरीके से फ़ैल माजी पर भी नहीं आता है, इसी तरीके से फ़ैल अम्र पर भी नहीं दाखिल होता है, और जो दीगर अस्माए मबनिया हैं उन पर भी दाखिल नहीं होता है, नहीं आता है। मबनी पे आता है, लेकिन वहाँ एराब हम नहीं मानते हैं उसको, हम उसी हालत पर मबनी मानते हैं जिस हालत पर वो होता है। अगरचे हालत होती है अलग उसकी, कि हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जर्री, वो अलग हो सकती है, हालतें हो सकती हैं, लेकिन एराब उस पर नहीं आता है। मिसालुहु मिनल इस्म, इस्म की उसकी मिसाल ले लेते हैं कि इस्म पर दाखिल होता है एराब। जैसे कलिमतु रजुल, रजुल है, तो ये रजुल क्या है, मबनी नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या है, मुअर्रब है। मतलब। तो इसके आराब में देखेंगे, अब देखें हम यहाँ कि कौलुहु ताला वजाअ रजुलुन, एक शख्स आया। तो अब यहाँ जाअ को फाइल की जरूरत थी, तो देखें यहाँ दो पेश आ गए इस पर। कौलुहु ताला अतक़्तुलून रजुलन, क्या तुम एक आदमी को कत्ल कर दोगे, तो यहाँ मफऊल बनना है तक़्तुलून का, तो यहाँ देखें इस पर जबर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से है अवहैना इला रजुलिन, हमने एक शख्स की तरफ वही की, तो यहाँ इला की वजह से इला आमिल आ गया, तो इसका एराब बदल गया, हालत जर्री में हो गया है। तो तीनों हालतों में, हालत रफी में इस पर पेश आया, हालत नस्बी में इस पर जबर आया, और हालत जर्री में इसके नीचे जेर आया, तो ये तब्दीली हुई, तो ये इस्म क्या है, मौरब हुआ, इस्म पर दाखिल हो गया, यहाँ एराब दाखिल हुआ है। देखिए एराब लफ्जों में और हरकत में जाहिर हुआ है। फफिल आयतिल ऊला जात मरफुआ, तो पहली आयत में, यानी वजा रजुल, कुरान की आयतें हैं सब, उसी के टुकड़े हैं। फफिल आयतिल ऊला जात मरफुआ, तो पहली आयत में क्या है, मरफुआ है। मरफुआ मतलब हालत रफ़ी में है, वो फाइल बन रहे हैं, तो मरफुआ कहेंगे इसको। लिअन्न आमिलहा जाआ, इसलिए कि उसका आमिल जाआ जो है, यतलुबु फाइलन, वो फाइल का मुतालबा कर रहा है, फजाअत फाइलन, तो वो कलीमा जो है, यानी कलीमतु रजुल, ये फाइल बनकर आया है। ठीक है। इसको फाइल की जरूरत थी, तो कलीमा रजुल फाइल बन करके आ गया।
दूसरी आयत के अंदर हम देखेंगे कि मंसूब आया है अतक़्तुलून रजुलन। वो क्यों? लिअन्न आमिलहा तक़्तुलून, इसलिए कि उसका आमिल जो तक़्तुलून है, यतलुबु मफ़ऊलन बिही, एक मफ़ऊल बिही का मुतालबा कर रहा था। तो ये कलिमा रजुलन जो है यहाँ भी क्या आया? मफ़ऊल बिही बन करके आ गया। مفهوم. ठीक है। तीसरी आयत के अंदर देखें वहैना इला रजुलिन, तो जाअत मजरूरा, रजुल जो है वह मजरूर होकर के आया, यानी उसके नीचे जेर है, कसरा है। लिअन्न आमिलहा इला, इसलिए कि उसका आमिल इला जो है, यतलुबु मजरूरन, एक मजरूर का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि हुरूफ जार्रा जो होते हैं वो अपने माबाद वाले इसम को जर देते हैं, कसरा देते हैं। ठीक है। तो यतलुबु मजरूरन, वो मजरूर का मुतालबा कर रहा है। फजाअत, यानी कलिमतु रजुल मजरूरतन बि इला, तो कलिमा रजुल जो है वो इला के जरिए मजरूर होकर के आया है। तो हमने तीनों हालतों में देखा है कि इनके आखिर की हालत बदलती रही है आमिल के एतबार से। जैसा आमिल हुआ, अगर आमिल को फाइल की जरूरत हुई तो वो फाइल बन गया, आमिल को मफूल की जरूरत हुई तो ये मफूल बन गया, आमिल को मजरूर की जरूरत हुई तो ये मजरूर बन गया। इसके आखिर की हालत बदलती रही, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये इस्म जो है मुअरब है। ठीक है। फलम्मा तगय्यर हाल आखिरिहा, कि जब उसके आखिर की हालत बदल गई, बितगय्युरिल अवामिल, अवामिल के बदलने से। अवामिल क्या है? वो यहाँ जाआ है, इसके अंदर अतक़्तुलूना है, इसके अंदर अवहैना है। तो अवामिल की वजह से हालत तीनों की बदली है। तो आरफना, हमने ये जान लिया, अन्नहा, यानी अन्न कलिमत रजुल मुअरबतुन, ये क्या है? मुअरब है। ठीक। तो एराब की तारीफ भी हो गई, आपको मालूम हो गया कि आमिल की वजह से जिसके अंदर जिसके आखिर में तब्दीली आती, जो आखिर में तब्दीली आती है कलीमे के, उसको हम एराब बोलते हैं। वो एराब लफ्ज में जिक्र भी हो सकता है, तकदीरन भी हो सकता है। तो आगे उसकी डिटेल आ रही है, हमने अभी तो लफ्जों में जाहिर जो हरकत के जरिए दिया गया है उसको पढ़ा है। ठीक है। फिर पढ़ा के एराब जो है वो इस्म और फ़ेल मुजारे पर आता है। ठीक है। जो अस्माए मौरबा होते हैं और फ़ेल मुजारे, क्योंकि मौरब ही होता है ये, इल्ला ये कि उस पर नून ताकीद दाखिल हो जाए या नून निस्वा आ जाए, तब वो मबनी होता है। इसके अलावा हरूफ पर, फ़ेल माजी पर और फ़ेल अमर पर एराब दाखिल नहीं होता, वो अपनी हालत पर मबनी होते हैं मुख्तलिफ हालतों पर। ठीक है। कोई इश्काल किसी को? No, sir. समझ में आ गई बात? बता दीजिएगा अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो मजीद मिसाल देकर के उसको समझाएं। जी। अब ले लेते हैं फ़ेल मुजारे। ठीक है। मिसालुहु मिनल फ़ेल मुजारे, कि फ़ेल मुजारे पर भी एराब दाखिल होता है। अब मैं मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं अल फ़ेल याकुलु, फ़ेल याकुलु को लेते हैं। अब ये अलग अलग मिसालें हैं। कौलुहु तआला, अल्लाह ताला का कौल है, याकुलु ताम। ठीक है। याकुलु ताम, कि वो खाना खाता है। ठीक है। तो यहां जो है क्या हुआ, है याकुलु देख रहे हैं कि इससे पहले ना तो हुरूफे नासिबा हैं, ना ही हुरूफे जाजिमा है। और आपको मालूम है, कल भी बात आई थी कि जब हुरूफे नासिबा और हुरूफे जाजिमा से फ़ेल मुजारे खाली होगा, तो उस वक्त जो है वो हाल मरफू होता है ना? जैसे याकुलु मरफू है यहाँ। ठीक है। जी इसी सर. तरीके से दूसरी के अंदर देखें कि अन याकुला लहमा अखीही, यानी जब गीबत के जिम्न में जो बात आई है कि जो इंसान किसी की, अपने भाई की गीबत करता है, तो वो ऐसा है कि अपने भाई का, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। ठीक है। तो ये अन याकुला लहमा अखी, कि वो अपने भाई का गोश्त खाए, तो अन याकुला से बहस है हमें यहाँ। तो अन याकुला को हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर एराब तब्दील हुआ है, क्योंकि इससे पहले हरफ नासिब अन आया है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये मंसूब हो गया, इसके ऊपर जबर आ गया, अन याकुला। ठीक है। तो हालत नस्बी में इस पर जबर आ गया। इसी तरीके से फल याकुल, ये लिखने में गलती हुई है, फल याकुल इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है। फल याकुल बिल मारूफ। ठीक है। तो ये यतीम के सिलसिले में, कि जो उसका वली होता है वो उसकी देखभाल करता है, तो जितना मतलब उसका हिस्सा हो,
جتنا وہ اس پر خرچ کر رہا ہے اس کے حساب سے اس کے مال سے لے سکتا ہے. فلیاکل بالمعروف یعنی بھلائی کے ساتھ کھائے اس کو، ایمانداری کے ساتھ. تو یہ فلیاکل یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ لام امر داخل ہوا ہے یہاں. فلیعمل العاملون جیسے اس طرح لام امر ہوتا ہے، اور لام امر جب آ گیا تو لام امر کیا مطالبہ کرتا ہے کہ آخر پر کیا ہوگا؟ جزم ہوگا. سکون. ہاں، جب ہم امر بر کا صیغہ بناتے ہیں غائب سے تو اس پہ لام امر مضارع پر لام امر داخل کرتے ہیں اور آخر کو ساکن دیتے ہیں. تو اس لام امر کا تقاضا تھا کہ اس پر ساکن آئے آخر میں، تو یہاں اس پر ساکن آ گیا. تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ اوپر مرفوع ہے، حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، یہاں ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا، یہاں لام امر کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، اس پر جو ہے جزم آ گیا، سکون آ گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ٹھیک. کہ ففل آیت الاولی جاء الفعل یأکل مرفوعا، کہ پہلی مثال کے اندر یأکل فعل جو ہے یہ مرفوع ہو کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کئی بار یہ بات آ چکی. لأن التجرد، ٹھیک ہے، من الناصب والجازم، اس لیے کہ ناصب اور جازم سے خالی ہونا، یعنی حروف ناصبہ اور جازمہ کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، یقتضی رفعہ، وہ اس کے رفع کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب حروف فعل مضارع سے پہلے نہ حروف جازمہ ہو نہ حروف ناصبہ ہو تو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا مرفوع. ہے. ٹھیک ہے. دوسری آیت کے اندر ہے وہ فی الآیت الثانیہ جاء منصوبا ان یأکل لحم اخیہ، کے اندر کیا ہے؟ منصوب ہو کر کے آیا ہے. لأن ان، اس لیے کہ ان جو ہے تقتضی نصبہ، اس کے نصب کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ منصوب ہوا. وفی الآیت الثالثة جاء مجزوما، اور تیسری آیت کے اندر مجزوم آیا ہے لأن لام الامر، اس لیے کہ لام امر جو ہے تقتضی جزمہ، وہ اس کے جزم کا تقاضا کر رہا ہے. تو جیسا جیسا تقاضا ہوا ویسے ویسے اس کا اعراب بدلا. ٹھیک ہے. تو فعل مضارع اس وجہ سے کیا مانیں گے ہم اس کو؟ کہ معرب ہے. فلما تغیر حال آخرہ، کہ جب فعل مضارع کے آخر کی حالت بدلی بتغیر العوامل، عوامل کے بدلنے سے، تو ہم نے جان لیا یہ بات جان لی انہو معرب، کہ وہ معرب ہے. تو فعل مضارع اور اسماء معربہ پر اعراب داخل ہوتا ہے. فعل مضارع بھی معرب ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہے عامل کے تقاضے سے جو ہے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر تو یہاں یہ پہ تو ہو گیا. مطلب سر ہم نے پڑھا ہے کہ مطلب اعراب کی 4 حالتیں ہیں، لیکن جی یہاں جی. پہ یہاں ہاں، پہ 3 ہی دیکھے اعراب ہیں کی تو. 4 حالتیں آپ کو معلوم ہے. دیکھیں کہ فعل کے اوپر جو ہے وہ کسرہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی. کسرہ جی کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسم کے ساتھ خاص ہے. اس. ہاں، کسرہ فعل پر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی. وہ الگ چیز ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی فعل اب ارمی ہے، اب اس پہ تو کسرہ آ رہا ہے، لیکن وہ کسرہ کیا ہے؟ یہاں کسی اور وجہ سے ہے وہ، کیونکہ یہاں ایک حرف علت یا حذف ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے تھا وہ، تو اس سے جو حرف حذف ہوا ہے اسی کی مناسبت سے وہاں زیر آیا ہے. یا حذف ہوا ہے تو زیر آیا ہے. اگر واو حذف ہوتا ہے تو وہاں پیش آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ادعو، تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے پیش سے؟ کہ آگے جو ہے واو حذف ہوا ہے، تو یہ مبنی اعلیٰ حذف حرف للہ ہوگا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے نیچے کسرہ آیا، کسرہ پر مبنی نہیں کہیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے. تو ٹھیک فعل کے ہے. اوپر کسرہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. یس سر. جی. چلیے اب اعراب کی بات پڑھ لی ہم نے کہ اعراب کسے کہتے ہیں، کن کن کلمات پر اعراب آتا ہے. اسماء معربہ پر آتا ہے، فعل مضارع پر آتا ہے. وہ چیزیں مثالوں کے ساتھ دیکھ لی ہیں. اب اعراب کی ہم ایک تقسیم دیکھیں گے، پھر کل ایک تقسیم پڑھیں گے اصلی اور فرعی کے اعتبار سے. اس کے ضمن میں بھی بہت چیزیں آتی ہیں. یہ اعراب لفظی اور تقدیری ہوتا ہے. یہ 5 چیزوں میں ہوتا ہے. اس کا ذکر آئے گا کہ اعراب جو ہیں، اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعراب لفظی ہوتا ہے، ایک اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو لفظی جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اثر بولنے میں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے تلفظ کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر رجل، اور رجل زید، اور کوئی بھی اسم لے لیں، باب. تو یہ سب اسما کیا ہے؟ ان کے اوپر جو ہے
حرکت ظاہر ہوتی ہے، جیسے جیسا ہوگا، جیسا عامل ہوگا ویسے ہی ان کی حرکت تبدیل ہو جائے گی، اور اس حرکت کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دشواری نہیں ہوگی، تو وہ اعراب پھر وہاں لفظوں میں ظاہر ہو کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تقدیری اعراب اس کو کہتے ہیں کہ بولنے میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم مقدر مان لیتے ہیں ثقل کی وجہ سے، دشواری پیدا ہونے کی وجہ سے. اب ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں ہمیں دشواری نہ لگے، لیکن عرب کو وہاں دشواری پیش آتی ہے، جیسے یا کہ یا پر ضمہ ان کے یہاں دشوار ہوتا ہے، اس لیے وہ ضمہ نہیں لاتے، یا پر چینج کر دیتے ہیں اس کو فوراً. تو ہر ایک کی زبان کا اپنا وہ ہوتا ہے. عربی زبان بہت لطیف اور شیریں زبان ہے، وہ ذرہ برابر بھی ثقل اور تعذر کو جو ہے برداشت نہیں کرتی ہے. جہاں بھی لگتا ہے کہ ثقل ہو رہا ہے وہاں چینجنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اعراب لفظی اور تقدیری. تو تقدیری اعراب جو ہوتا ہے وہ 5 چیزوں پر آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اس میں مقصور ہوتا ہے، اس میں مقصور ہم جانتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف لازمہ آ جائے وہ مقصور ہوتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ہدا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں الف مقصورہ آ رہا ہے. تو اس میں مقصور کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی، تینوں حالتوں کے اندر جو ہے وہ تقدیری رہے گا، تقدیری ہوگا. پوشیدہ رہے گا. ہم اس کو ذہن میں مانیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب تینوں حالتوں میں اس پہ اعراب ظاہر ہی نہیں ہو رہا تو وہ مبنی کیوں نہیں ہے نا؟ کیونکہ تو جیسے میں نے اس کی بات آپ کو بتائی تھی. کیا بتایا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ کہ مبنی ہم اس وقت ہی کہیں گے جب اس کی تثنیہ یا جمع نہ بنائی جاتی ہو. وہ اس حالت میں اگرچہ اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن ہم ذہن میں اس کو ماریں گے کہ وہاں چینجنگ آ رہی ہے، ثقل کی وجہ سے ہم اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں. صرف مبنی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، وہ ثقل کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اصل حالت پر مبنی ہے وہاں، اور اس کی تثنیہ یا جمع نہیں بنائی جاتی. جبکہ یہ جو ہوتے ہیں جیسے فتح ہے، تو الفتح جو ہے اس کا تینوں حالتوں میں تقدیری رہے گا، لیکن اس کی تثنیہ بھی آتی ہے، اس کی جمع بھی آتی ہے. فتیان تثنیہ ہو جائے گی، فتیت جمع. تو جس کی تثنیہ اور جمع آ رہی ہے تو پھر وہ جو ہے مبنی نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم معرب مانتے ہیں. اور اگر اعراب نہیں ظاہر ہو رہا اس پر تو وہ تقدیری اعراب مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں مقصور انہی میں سے ہے جن پر تقدیری اعراب آتا ہے تینوں حالتوں میں. اس کے برخلاف اس میں منقوص ہے جس پر تقدیری اعراب سر آتا ہے. تو اس میں سر یہ تثنیہ کا پھر سے بتا دیجئے. جی، وہ یہ ہے کہ مبنی جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ مبنی اپنی حالت پر جو برقرار رہتا ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے جی برخلاف سر. ہم موسیٰ، عیسیٰ، الہدا، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اعراب میں بھی عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ہمیں دکھ نہیں رہا کچھ بھی. اب اسی طریقے سے اگر ہم کہیں جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تینوں حالتوں میں سیم ہے، تو اب یہ مبنی، لیکن یہ مبنی نہیں ہے کیونکہ اس کی تثنیہ اور جمع بنائی جا سکتی ہے، اور جس کی تثنیہ اور جمع بنائی جا سکتی ہو اس کو ہم مبنی نہیں معرب کہیں گے. اسی طریقے سے فتح. اچھا، فتح کا پوچھ رہی ہیں آپ، تو فتح اس کی جمع جو ہے تثنیہ، اس کی تثنیہ آتی ہے نا، فتحیان. فتح کی جمع فتحیان، فتح. عصا کی جمع عصوان. ٹھیک ہے. تو ان کی تثنیہ آتی ہے. تو عصا جو ہے اگرچہ وہ اپنی حالت پر برقرار ہے، مطلب اس میں ظاہری تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم وہاں اعراب مقدر مانیں گے. جس حالت میں بھی ہوگا اسی حالت میں اس کو تقدیری مانیں گے، کیونکہ اور حالتوں میں اس کا اعراب ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر تثنیہ کا اعراب اس پر آتا ہے، جمع ہوگا تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، پھر سارے اعراب آئیں گے. مثال کے طور پر سبیتن ہے، اب وہ یہ اس کی فتح کی جمع فتیان ہے یا فتیتن ہے. فتحیان تثنیہ ہوگی اور جی سر. فتیان باقی فتح کسرے کے ساتھ ہی جمع ہو جاتا ہے، اور فتیتن بھی آتی ہے، تو اس پر اعراب آئیں گے پھر، ہے نا. جی. اس میں منقوص اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا لازمہ ہو، یا اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اس کو ہم اس میں منقوص کہتے ہیں. تو اس کا اعراب حالت رفعی میں بھی تقدیری ہوتا ہے اور حالت جری میں بھی تقدیری ہوتا ہے. صرف حالت نسبی کے اندر جو ہے اس کا اعراب ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں زبر جو ہے وہ ہلکی حرکات میں شمار ہوتا ہے، یعنی خفت ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے قاضی ہے لفظ، تو جاء القاضی، رأیت القاضیہ،
اب یا کے اوپر فتح پڑھنا دشوار نہیں ہے تو وہ ظاہر ہو گیا وہاں. اب مررت بالقاضی، اب یہاں قاضی کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اب ہے. یہ زیر جو ہے یہ مررتو کی وجہ سے نہیں ہے، تقدیری اعراب مانیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ایک ابھی جب آگے آئے گا تو میں بتاؤں گا اس کو، وہیں بتاؤں گا کیونکہ وہاں مثال موجود ہے. دوسرا جو ہے تیسرا، الاسم المضاف الی یا المتکلم، جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا اس پر بھی کیا آئے گا، اعراب کوئی بھی ظاہر نہیں ہوگا. جیسے ابی، قلمی، جاء ابی، رأیت ابی، مررت بھی ابی، تینوں حالتوں میں اس کا بھی تقدیری اعراب رہے گا جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فعل مضارع معطل الاخر بالالف، یعنی جس کے آخر میں الف ہوتا ہے، اور معطل الفعل المضارع المعطل الاخر بالواو او بالیا، تو یہ ہے. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار اوپر سے. للاعراب نوعان، کہ اعراب کی دو قسمیں، ان کی تفصیل نیچے آ رہی ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اعراب کی دو قسمیں ہیں، الاعراب اللفظی، ایک اعراب لفظی ہے اور دوسرا اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہے. تو لفظی جو حرکات میں ظاہر ہوتا ہے، اور تقدیری جو حرکات میں ظاہر نہیں ہوتا، ہم اس کو پوشیدہ مانتے ہیں، مقدر مانتے ہیں، ذہن میں ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہاں یہ مفعول ہے، مفعول بن رہا ہے تو مفعول ہونے کی حالت میں یہ منصوب ہے، اور حالت جری میں ہے تو ہم اس کو وہاں مانتے ہیں کہ یہ حالت جری میں ہے، اس لیے یہ مقصور ہے. ٹھیک ہے. الاعراب اللفظی او الظاہر، اس کو دونوں لفظ کا نام دے سکتے ہیں، الاعراب اللفظی او الظاہر. هو الذي يظهر اثره في النطق، یہ وہ اعراب ہوتا ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے بولنے میں. ولا يمنع من التلفظ به مانع، اور اس کو بولنے میں، تلفظ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، کوئی روکنے والی چیز نہیں روکتی، یعنی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ ضمے کا ظاہر ہونا اس پر، فتحے کا ظاہر ہونا، کسرے کا ظاہر ہونا، فی آخری کلیمتی رجل، کلمہ رجل کے آخر میں. تو وہاں کوئی دشواری پیش آئی تھی جو اوپر مثال دی گئی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئی تو اس پر ظاہر ہوگا وہ. وظہور الضمہ والفتح والسکون فی آخر کلمت یاکل، اسی طریقے سے ایک دوسری مثال آئی تھی، یاکل الطعام ان یاکل اخیہ فلیاکل بالمعروف. تو یہ تینوں حالتیں میں مطلب ضمے کا ظاہر ہونا، فتحے کا ظاہر ہونا اور سکون کا ظاہر ہونا کلمہ یاکل کے آخر میں، اس کے اندر بھی ہمیں کسی طرح کی دشواری نہیں پیش آئی پڑھنے کے اندر. ٹھیک ہے. یس سر. الاعراب، جی الاعراب التقدیری ہے، هو الذي لا يظهر اثره في النطق، یعنی بولنے میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو. جیسے موسیٰ ہے تو ایک ہی حالت میں پڑھیں گے ہم اس کو، اس کا بولنے میں حالت نصبی میں یعنی کہ اس پر زبر پڑھیں گے، حالت جری میں کسرہ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بولنے میں سیم رہے گا وہ. لا يظهر اثره في النطق، جس کا اثر جو ہے بولنے میں ظاہر نہ ہو. وانما يقدر، اور اس کو مقدر مانا جاتا ہے، پوشیدہ مانا جاتا ہے، لمانع، کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے. وہ کیا ہو سکتی ہے رکاوٹ؟ کالتعذری. ٹھیک ہے. کالتعذر، جیسا کہ دشوار ہونا، جیسے یا پر ضمہ دشوار، یا ثقل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جی سر. اس کو ہم مقدر مانتے ہیں. اب الاعراب التقدیری یقع فی خمسۃ اشیاء، تقدیری اعراب جو ہے وہ کس میں آتا ہے؟ 5 اشیاء کے اندر، 5 جگہ پر آتا ہے. اس میں مقصور کے اندر، اس میں منقوص کے اندر، الاسم المضاف الی یا المتکلم، جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا اس کا بھی اعراب وہی آئے گا. الفعل المضارع المعتل الاخر بالالف، یعنی جس کے آخر میں فعل مضارع، ایسا فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت جو ہے الف ہو، اور وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت واو یا ہو. تو ان میں جو ہے تو سر اعراب یہ تقدیری ہوتا ہے. 4 ہی ہو جائیں گے نا؟ جی سر اب ایسے اس بھی کو کہہ چار سکتے ہیں فعل المضارع معطل الاخر بالالف واو یا. ہاں ایک فرق ہے اس میں، اس وجہ سے الگ کیا ہے کہ الف والا جو ہے وہ تینوں حالتوں میں سیم ہی رہے گا، جبکہ واو اور یا کے ساتھ آئے گا تو 2 حالتوں میں اس میں تقدیری رہے گا، اور جب اس پر فتحہ آئے گا تو فتحے کو ہم ظاہر کر دیں گے، اس لیے اس کو الگ کیا ہے بس. ویسے کوئی مسئلہ نہیں، 4 میں بھی لا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اوکے سر. ابھی مثال سے جی سمجھ سر. میں آ جائے گا. اب اس میں مقصور دیکھ لیتے ہیں. الاسم المقصور میں نے بات بتا دیا ویسے، لیکن اب تعریف دیکھ لیجئے اس کی. الاسم المقصور ہوا کل اسم معرب آخرہ الف لازمۃ. ٹھیک ہے. ہر وہ اسم معرب جس کا آخر
الف لازمہ یعنی جس کے آخر میں الف لازمہ، نحو الفتا، الہدا، العصا، الرضا، الربا، المصطفیٰ، الضحى، المولا، ان کے سب کے آخر میں جو ہے الف مقصورہ لازمہ ہے یہ، تو یہ کیا ہوگا، اس میں مقصور کہلائے گا۔ اب اس کا حکم کیا ہے اعراب کا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ تقدر علیہ الحرکات الثلاثہ، ٹھیک ہے، کہ اس پر جو ہے تینوں حرکتیں کیا ہوتی ہیں، مقدر مانی جاتی ہیں۔ تینوں حرکتیں کیا ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ جزم جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم پر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کسرہ اسم پر آتا ٹھیک ہے ہے فعل پر نہیں آتا، اسم کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح جزم جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس میں مقصور کے اندر تینوں حالتوں میں ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ مقدر ہوتے ہیں۔ وَيَمْنَعُ مِن ظُهُورِهَا التَّعَذُّرُ، اور ان کے ظاہر ہونے کو، یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ظاہر ہونے کو یہ جو دشوار ہونا جو ہے یہ روکتا ہے، یعنی دشوار ہونا رکاوٹ بنتا ہے۔ نحو کلمت الہدا، جیسے کہ کلمہ الہدا فی الآیات الاتیہ، مندرجہ ذیل آیات کے اندر دیکھیں کہ قال تعالی جاءہم الہدا، کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ اب ہدا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کا بھی سیم حالت رہے گی۔ تو جاءہم الہدا، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الہدا کیا بن رہا ہے یہاں، جاء کا فاعل ہے یہاں، جی سر۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے لیکن کہیں ہمیں رفع نظر نہیں آ رہا، تو سر الہدا مفعول فاعل بنے گا، مفعول بنے گا یا فاعل؟ فاعل بنے گا، مفعول جو ہے یا ہم ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے۔ اور میں بس اسی کا انتظار کر رہا ہوں، جب ضمائر کا بیان آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے کہ جب ضمیر اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے، وہ فعل کے ساتھ مل کر آئے گی، تو اس وقت کیا ہوگی، ایک تو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے تائے فاعلی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ضمیر منفصل جو ہوتی ہے، جب وہ کسی فعل کے ساتھ مل کر آئے گی تو وہ منصوب ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیشہ مفعول بنے گی اس کی، اور فاعل بعد میں آئے گا، کیونکہ اس کو ہم الگ نہیں لا سکتے۔ اب ایسے نہیں کہہ سکتے جا الہدا ہوں، تو دشوار ہوتی ہے، تو اس لیے وہ فعل کے ساتھ مل کر ہی آتی ہے اور مفعول بنتی ہے پھر، ٹھیک ہے، یعنی یہ مفعول مقدم ہو جاتا ہے فاعل سے جب ضمیر بن رہا ہو مفعول، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ہے۔ جی سر۔ اور الجاء کا فاعل، آنے والی چیز کیا ہے، ہدایت ہے، اور کن کے پاس آئی ہے، ان لوگوں کے پاس، تو یہ آگے ان کے مفعول ہوگا اور یہ فاعل ہوگا اس کا۔ فاعل ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یس سر۔ جی، تو جاءہم الہدا فاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمہ المقدرہ، اور اس کے رفع کی علامت کیا ہے، ضمہ مقدرہ ہے، علی آخرہ، اس کے آخر میں، الہدا کے اوپر، منع من ظہورها التعذر، اور اس کے ظاہر ہونے کو روکا ہے دشواری نے، یعنی دشواری جو ہے پیدا ہوتی یہاں، ہدایو کیسے پڑھتے، بہت عجیب ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا، اس لیے یہاں اس کو جو ہے تقدیری مان لیا کہ یہ حالت رفع میں ہے اور اس کا ضمہ جو ہے یہاں مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ اس جی میں سر۔ مقصود میں تینوں حالتوں میں مقدر ہی مانتے ہیں، یہاں حالت رفع کی بات آئی۔ دوسری مثال دیکھیں، سمعنا الہدا، ہم نے ہدایت کو سنا، تو سمعنا میں فعل فاعل ہو گیا، اور یہ الہدا یہاں کیا بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے اس پہ، ہدا، ہدا یا اعراب نہیں، تقدیری ہدا ہے۔ ہی ہے، وہ اپنی حالت پر ہے، تو فتحہ بھی یہاں کیا ہوگا، تقدیری ہوگا۔ مفعول به منصوب، الہدا مفعول به منصوب، کہ یہ مفعول به منصوب ہے، وعلامت نصبه الفتحة المقدرہ، اور اس کے نصب کی علامت جو ہے فتحہ مقدرہ ہے، ٹھیک ہے، علی آخرہ، اس کے آخر پر، منع من ظہورها التعذر، کہ جس کے ظاہر ہونے کو دشواری نے روک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہوا، دیکھو حالت نسبی میں ہے، مفعول بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کیا ہے، فتحہ نہیں آیا، فتحے کے ذریعے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو ہم کیا مانیں گے، فتحے کو مقدر مانیں گے یہاں۔ اسی طریقے سے تیسری مثال، کہ قال اللہ تعالی ارسل رسولہ بالہدا، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت لے کر کے بھیجا، تو یہ بالہدا کیا ہے، یہاں مجرور ہے، لیکن مجرور سے اس پر یہاں بھی کسرہ تقدیری ظاہر اعراب۔ نہیں ہوا ہے، تو تقدیری ہے یہاں بھی، الہدا اسم مجرور بالیا بالبا، باقی وجہ سے مجرور ہے، وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرہ، اور اس کے جر کی علامت جو ہے وہ کسرہ مقدرہ ہے،
علی آخری ہی اس کے آخر پر، منع من ظہورها التعذر کہ دشواری نے جو ہے اس چیز کو مطلب دشواری مانے بنی وہاں اس کے ظاہر ہونے میں. ٹھیک ہے. جی سر. تو اب کیا معلوم ہوا ہمیں کہ اس میں مقصور یعنی جس کے آخر میں الف لازمہ ہوتا ہے، الف مقصورہ ہوتا ہے، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب تنبیہ ایک نوٹ ہے یہاں، وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان قال قائل، کہ اگر کوئی کہنے والا کہے لم لا يعد المقصور من المبنی، کہ مقصور کو مبنی شمار کیوں نہیں کیا گیا، لثباته على حالت واحدہ، اس کے ایک حالت پر ثابت رہنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی ایک حالت پر برقرار ہے پھر بھی اس کو مقصور کو مبنی کیوں نہیں مانا گیا. تو ہم کہیں گے کہ انما ثباته على حالت واحدہ فی الظاہر فقط، کہ اس کا ایک حالت پر برقرار رہنا یہ ظاہر میں ہے فقط. والحق انه متغیر فی التقدیر، اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ تقدیر میں بدلتا رہتا ہے. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے ہمیں؟ اس کا پتہ چلتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا تثنیہ جمع آتا ہے نہیں. تو جب تثنیہ جمع آ رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تثنیہ جمع میں اس کے اعراب بدلے گا، تو ہم اس سے اندازہ لگا لیں گے پھر وہاں کہ اس کا مفرد کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن وہاں ثقل کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے ہم نے ظاہر نہیں کیا، اس کو تقدیری مانیں گے. وہ دلیل ذالک، اور اس کی دلیل یہ ہے انہ یثنی و یجمع، کہ اس کی تثنیہ بھی بنائی جاتی ہے، اس کی جمع بھی بنائی جاتی ہے. فیتغیر آخرہ، تو اس کا آخر جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اما المبنی، جہاں تک مبنی کی بات ہے، فلا یثنی ولا یجمع، تو اس کی نہ تثنیہ بنائی جاتی ہے نہ جمع بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. فیصح ان تثنی و تجمع، تو یہ بات صحیح ہوگی کہ تثنیہ بنائی جائے اور جمع بنائی جائے، جیسے نحو الفتح، جیسے فتح کی فتیان، عصا کی عصوان. ولا یصح هذا فی نحو هؤلاء، ہؤلاء اگرچہ جمع ہے لیکن اس کی کوئی تثنیہ نہیں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. من ہے، اس کی بھی کوئی تثنیہ نہیں آئے گی، تو یہ اپنی حالت پر برقرار ہیں، یہ مبنی ہوں گے اور وہ معرب ہوگا. ٹھیک ہے، ایک نوٹ تھا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں ہم تقدیری مانیں گے. اب آ جاتی ہے بات اس میں منقوص کی. اس میں منقوص بتایا میں نے کہ اس میں منقوص اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس سے ماقبل جو ہے مقصور ہو. ہوا کل اسم معرب، ہر وہ اسم معرب، ٹھیک ہے، آخر یا ان لازمت، جس کا آخر جو ہے یا لازمہ ہو، یعنی جس کے آخر میں یا لازمہ ہو، یا ہو مکسور ما قبلها، اور اس کا ما قبل جو ہے مکسور ہو. نحو القاضی، الداعی، الشافی، المہتدی، الموالی، التراقی، الجواری، الایدی. تو سب یہ مثالیں ہیں یہاں موجود. مطلب اس کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ آخر میں یا لازمہ ہے اور اس کے ماقبل جو ہے مکسور ہے یا سے پہلے. ٹھیک ہے. تو حکم ہوں، اس کا کیا حکم ہے کہ تقدر علیہ الضمۃ والکسرہ، اس پر ضمہ اور کسرہ جو ہیں وہ دشوار ہوتے ہیں، مقدر مانے جاتے ہیں دشوار ہونے کی وجہ سے. وَيَمْنَعُ مِن ظُهُورِهَا الثِّقْلُ، اور اس کے ظاہر ہونے کو ثقل جو ہے وہ روکتا ہے. اما الفتحۃ، جہاں تک فتحے کی بات ہے، فَتَظْهَرُ عَلَيْهِ، تو وہ اس پر ظاہر ہوتا ہے، لِخِفَّتِهِ، ٹھیک ہے، لِخِفَّتِهِ، اس کے مطلب ہلکا ہونے کی وجہ سے، خفیف ہونے کی وجہ سے، آسان ہونے کی وجہ سے. نحو کلمت ایدی، جیسا کہ کلمہ ایدی ہے فی الآیات الاتیہ. قال تعالی ذالکم بما قدمت ایدیکم، یا اور بھی مثال لے سکتے ہیں اس کی، جیسے مثال کے طور پر قاضی لے لیں آپ. تو یہاں بھی کیا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے پیش کیا، بھیجا ہے، یعنی جو کچھ تم نے عمل کیا ہے. تو یہاں جو ہے قدمت ایدیکم، قدمت کا کیا فاعل بن رہا ہے یہاں، ایدی، لیکن اس پر اعراب پہ ضمہ ظاہر نہیں ہے، تو یہ تقدیری ہوگا. مثال کے طور پر دوسری مثال لے لیں، جیسے قاضی ہے تو جاء قاضی، ٹھیک ہے، جاء القاضی. اور اسی طریقے سے رأیت القاضی، قاضی یا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اوپر فتحہ اس پر ظاہر ہوگا ہلکے ہونے کی وجہ سے، خفیف ہونے کی وجہ سے، آسان ہونے کی وجہ سے.
قاضیو کہتے بڑا ثقل پیدا ہوتا، تو وہاں اس کو ہم نے ضمے کو مقدر مان لیا. فتح آسان ہے پڑھنا تو اس کی وجہ سے اس کو ظاہر کر دیا. اور اسی طریقے سے مررت بالقاضی، ٹھیک ہے، کہ میں قاضی کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے، یہاں بھی تقدیری ہوگا اعراب. اب ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ قاضی اس کے ضاد کے نیچے تو زیر ہے پہلے سے ہی، تو یہاں جو ہے یہ قاضی کے اندر جو ہے زیر، یہ اس کا نہیں ہے بلکہ یہ یا کی مناسبت سے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یا کی مناسبت سے ہے، اور ہم اس کو باقی وجہ سے نہیں مان سکتے کیونکہ ایک ہی کلمہ دو اعراب کو ایک وقت میں قبول نہیں کر سکتا. تو ہم اس کو یا کی مناسبت والا اعراب مانیں گے، نہ کہ باقی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو قاضی میں کسرہ جو ہم مانیں گے، یہاں کیا مانیں گے، ہم مقدر مانیں گے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو کسرہ ہے جی یہ باقی وجہ سے نہیں بلکہ یہ یا کی مناسبت میں آیا ہوا ہے قاضی. اور باقی وجہ سے بھی مان لیں ہم تو ایک ہی وقت میں دو دو کی وجہ سے کسرہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کلمے پر ایک ہی وقت میں دو اعراب نہیں آ سکتے. تو ہم یہ کسرہ جو ہے یا کی مناسبت سے مانیں گے، اور جو اصلی کسرہ جس یہ مجرور ہونے کی وجہ سے جو کسرہ آئے گا ہم اس کو یہاں مقدر مانیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں منقوص کے اندر دو حالتوں میں جو ہے، یعنی حالت رفعی میں اور حالت جری کے اندر جو ہے اعراب مقدر ہوتا ہے، ضمہ اور کسرہ مقدر ہوتا ہے، جبکہ فتحے کو اس پر ظاہر کر دیا جاتا ہے آسان ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو عید ذالک بما قدمت ایدیکم، ایدیکم جو ہے یہاں کیا ہے، فاعل مرفوع، ایدیکم نہیں پڑھا ہم نے، ایدیکم ہے یہ. وعلامت رفعہ الضمہ المقدرہ علی الیا، اور اس کے رفع کی علامت جو ہے یا پر ضمہ مقدرہ ہے. منع من ظہورها الثقل، اور اس کے ظاہر ہونے کو ثقل نے جو ہے روک دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ثقل مانع بنا ہے، وہاں رکاوٹ بنا ہے ضمے کے ظاہر ہونے. سمجھ میں آئی اتنی بات سب کے؟ یس سر. ہاں، کسی کو بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو پوچھ لیں بالکل. یہاں کیونکہ سیکھنے آئے ہیں، اس میں شرمانے کی یا اس کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. یہاں کوئی غلطی ہو تو اس کو بھی بتائیں، فوراً بتاتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ویسے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کفو ایدیکم، تو اب یہاں کیا ہے، کفو ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی باز آ جاؤ کے معنی میں ہے. تو کفو ایدیکم، اب یہاں کفو روک لو، ایدیکم یہاں کیا ہے، مفعول بن رہا ہے، اور مفعول مفعول پر بن. یہاں فتحہ ظاہر ہے، دیکھو. ٹھیک ہے، کیونکہ فتحہ اس ٹھیک میں ہے. مقصور کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے آسانی کی وجہ سے، خفت کی وجہ سے. تو ایدیکم مفعول به منصوب، کیونکہ اس میں فعل فاعل دونوں ہو گئے، یعنی کفو انتم مفعول به منصوب ہے. وعلامت نصبه الفتحہ الظاہرہ، اور اس کے نصب کی علامت جو ہے فتحہ ظاہرہ ہے. اسی طریقے سے قرآن میں آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاک میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاک میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہاں بِأَيْدِيكُمْ حرف جر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پر جو ہے کسرہ ظاہر نہیں ہوا ہے، نہیں ہے. اس کو وہاں ہم نے مقدر مانا ہے. ایدیکم اسم مجرور بالیا، یہ با کے ساتھ مجرور ہے بالبا. وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرہ، اور اس کے آخر اس کے جر کی علامت جو ہے وہ کسرہ مقدرہ ہے یا پر. ٹھیک ہے، یا پر نہیں ہے نا کچھ. منع من ظہورها الثقل، وہ اس کے ظاہر ہونے سے جو ہے ثقل نے روک دیا ہے اس کے ظاہر ہونے کو. اور ہاں، یہ جو میں نے بات بتائی ہے وہ قلمی یا اس کے اندر آئے گی بات. یہاں جو ہے کیونکہ یا پر ظاہر نہیں ہے کچھ بھی، یا ہر تینوں حالتوں میں ساکن ہی ہے، اپنی حالت پر ہے وہ دونوں حالتوں میں، یعنی ضمے کی حالت میں اور کسرے کی حالت میں. جہاں تک فتح کی بات ہے تو اس پر ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایدیکم یہ ہو گیا. لاحظنا ہم نے دیکھا ہے کہ ان الذی یقدر علی الاسم المنقوص الضمہ والکسرہ فقط، کہ اس میں منقوص پر جو ہے صرف ضمہ اور کسرہ مقدر ہوتا ہے. جہاں تک فتح کی بات ہے فتظہر، تو وہ ظاہر ہوتا ہے، لأنہا خفیفہ، اس لیے کہ جو ہے اخف الحرکات مانا جاتا ہے فتح کو. الفتحۃ اخف الحرکات فی اللغۃ العربیہ. ومن امثلة ظہور الفتحہ ایضا، اور فتحہ کے ظاہر ہونے کی مثال اور بھی ہیں، جیسے یتبعون الداعیہ. اب یہاں یتبعون میں فعل فاعل دونوں ہیں، الداعیہ مفعول بن رہا ہے تو اس پر فتحہ ظاہر آیا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، تو موالیہ کے اوپر بھی زبر آئے گا.
ٹھیک ہے، خفتو فعل فاعل، موالیہ مفعول بن رہا ہے. اسی طریقے سے کلا اذا بلغت التراقیہ، قرآن کی آیت ہے تراقیہ. ٹھیک ہے، تو یہاں تراقیہ منصوب بن رہا ہے، تو اس پر نصب ظاہر ہوا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں مقصور، اس میں منقوص جو ہوتا ہے، یعنی جس کے آخر میں یا لازمہ ہوتی ہے اور اس کا ماقبل مقصور ہوتا ہے، تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے، حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوتا ہے، حالت نصبی کے اندر فتحہ ظاہر ہوتا ہے آسان ہونے کی وجہ سے. جبکہ اس میں مقصور جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی جس کے آخر میں الف لازمہ ہوتا ہے، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک. جی سر. جی. اب آ گیا الاسم المضاف الی یا المتکلم. ٹھیک ہے، الاسم المضاف الی یا المتکلم، یعنی ایسا اسم جو یا متکلم کی طرف اضافت ہو جس کی، تو اس کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں. الاسم المضاف الی یا المتکلم، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. اس کا مطلب حالت نسبی میں بھی ظاہر نہیں ہوگا. صرف اس میں منقوص ایسا ہے جس کے اندر جو ہے فتحہ ظاہر ہوتا ہے. چلیے دیکھیے، جیسے کتابی، مکتبی، صدیقی، قلمی. ٹھیک ہے، جی سر. ابی، اخی، یہ سب ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ تقدر الحرکات الثلاث، یعنی تینوں حالتوں میں حرکات الثلاث. ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں کیا ہوگا؟ حرکات جو ہیں مقدر رہیں گی، ضمہ، فتحہ، کسرہ، علی ما قبل یا المتکلم، یا اس پر جو یا متکلم سے پہلے ہے. یا متکلم سے پہلے جیسے با ہے، یہاں بھی با ہے، یہاں قاف ہے، یہاں میم ہے، یہاں یا ہے، با ہے، یہاں خا ہے. ٹھیک ہے. وَيَمْنَعُ مِن ظُهُورِهَا، اور اس کے ظاہر ہونے کو کیا روکتا ہے؟ یہ جو اوپر میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ قاضی والا، تو قاضی والے میں مطلب یہ جو بتائی تھی کہ زیر جو ہے وہ یا کی مناسبت سے ہے، تو وہاں بھی ہے وہ بات، اور یہاں بھی اسی وجہ سے کہ یہاں دشواری کی وجہ سے نہیں آیا. دشواری کی وجہ نہیں ہے کہ دشواری کی وجہ سے اس پر نہیں آیا، بلکہ وجہ جو ہے دوسری ہے، اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، یعنی جو محل ہے یہاں قلمی، حالت یعنی جس حالت میں یہ واقع ہو رہا ہے، اس کو بحرکت المناسبہ نے کیا کر دیا؟ اس کو مشغول کر دیا ہے. ٹھیک ہے، نحو کلمت ابی، جیسے کلمہ ابی فی الآیت الکریمہ، تو مسئلہ وہی جیسے جاء ابی. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو بتایا ہے میں نے کہ یہ جو با کے نیچے زیر ہے، یہ یا کی مناسبت سے ہے. ٹھیک ہے، یا کی مناسبت سے ہے. اور پھر یا پر اگر ہم پیش لائیں گے آگے، وہ با پر ہم پیش لاتے تو کیا ہوتا؟ پھر وہ صحیح نہیں ہوتا. یا کی طرف مضاف جب کریں گے تو اس وقت ہم ابوئی کہتے، بہت عجیب لگتا. تو یا کی مناسبت سے ہم یہاں ضمہ لائے ہیں، اور باقی اب یہ کیا ہو گیا؟ مناسبت کا کسرہ آ گیا جب یہاں، ہے نا، یا کی مناسبت سے جب اس پر کسرہ آ گیا، تو ہم با پر اب ضمہ نہیں لا سکتے مزید، کیونکہ اس پر ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو یا کی مناسبت میں مان لو، یا کی مناسبت میں اگر نہیں لائیں گے تو ثقل ہوگا وہ. تو یا کی مناسبت سے کسرہ آیا، اب اس پہ ضمہ ہم دوبارہ نہیں لا سکتے، ایک حالت میں ایک بار ہی رہ گئے. تو جاء ابی، تو اسی کہتے ہیں اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، یعنی مناسب حرکت کے ہونے کی وجہ سے اس میں وہاں جو اصل اعراب ہے وہ پھر مطلب پوشیدہ رہے گا. جیسے جاء ابی میں مثال کے طور پر قال اللہ تعالی حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں. تو یہاں یأذن لی ابی کیا ہے؟ یہاں فاعل ہے کس کا؟ اذین یأذن کا. تو ابی فاعل ہے، لیکن اس پر کیا ہے؟ اس کے باوجود ضمہ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، ابی فاعل مرفوع، ابی جو ہے یہ فاعل مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ، اور اس کے رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے، علی ما قبل یا المتکلم، اس پر جو یا متکلم سے پہلے ہے. منع من ظہورها، اور اس کے ظاہر ہونے کو کس چیز نے روکا ہے؟ اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، کہ جو محل ہے، یعنی اس کا جو محل تھا یہاں فاعل ہونا، ٹھیک ہے، اس کو کس چیز نے مشغول کر دیا ہے؟ حرکت مناسبہ نے، یعنی مناسبت کی وجہ سے جو حرکت آئی ہے، یعنی یا ہے آخر میں، اور یا اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ چاہتی ہے.
تو कसरा। اب با پر جب یا کی مناسبت سے کسرہ آ گیا با پر، تو اب با پر ہم پیش نہیں لا سکتے، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مانیں گے ہم اس کو؟ ضمہ کیا مانیں گے یہاں؟ مقدر مانیں گے. تقدیری۔ وہی، ہاں، ویا متکلم مضاف الیہ، اور یا متکلم کیا ہو جائے گا؟ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی سر۔ جی. پھر اسی طریقے سے ان ابی یدعوک، تو اب ان کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا متکلم کی طرف ان اضافت ہے، تو یہاں جی سر، اس پر زبر ہونا چاہیے تھا. حالت نسبی میں ہے، ان کا اسم بن رہا ہے، لیکن اس پر نصب نہیں آیا، تو ہم اس میں بھی کیا مانیں گے؟ فتح کو تقدیری تقدیری۔ مانیں گے. اسم ان منصوب، کہ ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. وعلامت نصبه الفتحة المقدرہ، اور اس کے نصب کی علامت فتح مقدرہ ہے. علامہ قبل یا المتکلم، یا متکلم سے پہلے یعنی با پر. منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، اور اس کے ظاہر ہونے کو حرکت مناسبہ کی وجہ سے، محل کے مشغول ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مقدر مانیں گے، وہ معنی بنا. ویا المتکلم مضاف الیہ، اور یا متکلم اس میں بھی کیا ہے؟ مضاف الیہ بنے گی. تو یہاں بھی ضمہ، کیونکہ اب مناسبت یہ جو کسرہ آ گیا واقع اوپر یا کی مناسبت سے، تو اب ہم اس پر فتحہ بھی نہیں لا سکتے، ایک ہی وقت میں دو نہیں آئیں گے، تو اس وجہ سے ہم فتح کو کیا مان لیں گے؟ مقدر مانیں گے. اسی طریقے سے قال تعالی واغفر لی ابی، کہ میرے والد کے لیے مغفرت کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے. تو یعنی میرے والدین کو کی مغفرت کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. واغفر لی ابی. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے؟ لام آ رہا ہے اور ابھی. اب یہاں ابھی کے نیچے تو زیر ہے، تو میں نے وہی بات بتائی جیسے پہلے بھی بتایا کہ زیر اس وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے نا، زیر جی سر۔ اس حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ سر حرکت مناسبہ کیا ہے؟ یا کی، یا اپنے ما قبل زیر چاہتا ہے، تو یا کی مناسبت سے با کو زیر دیا گیا ہے، نہ کہ اس لام کی وجہ سے. لام کی وجہ سے جو کسرہ آیا ہے اس کو ہم تقدیری مانیں گے یہاں بھی. ٹھیک ہے. ابھی جی اسم سر۔ مجرور باللام، کہ یہ جو ہے مجرور باللام ہے. وعلامت جرہ الکسرہ المقدرہ، اور اس کا کسرہ جو ہے وہ مقدر ہے یا متکلم سے پہلے. منع من ظہورها، اور اس کے ظاہر ہونے کو روکا ہے. اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، یعنی محل کے مشغول ہونے کی وجہ سے، حرکہ مناسبہ کی وجہ سے. ویا المتکلم مضاف الیہ، اور یا متکلم جو ہے اس کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو تینوں حالتوں میں جب یا یعنی الاسم المضاف الی یا المتکلم، یعنی ایسا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا، ہم اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری مانیں گے، پوشیدہ مانیں گے. ٹھیک ہے. پھر آیا جی الفعل سر۔ المضارع المعطل الاخر بالالف، یعنی جس کے آخر میں الف ہو. تو سر جیسے اتنا ہی پڑھیں گے، یہ نہیں ہوگا سر، ٹائم ہو گیا، ٹائم پھر ابھی 9 تو بجے سے تین کلاس تین ہے نا۔ جی ہے تو، لیکن یہ پھر رہ جائے گا، پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے، بہت آسان ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، بس اس کو دیکھ لیجئے. الفعل المضارع المعطل الاخر بالالف، یعنی جس کے آخر میں الف ہوتا ہے، حرف علت. جیسے یسعى، یرضى، ینہى، یتزکى، یتربى. تو اس طرح کے جو افعال ہوتے ہیں جس کے آخر میں الف ہوتا ہے حرف علت، وہ تینوں حالتوں میں کیا ہوگا اس کا حکم؟ یعنی اس پر ضمہ اور فتحہ. ٹھیک ہے، کسرہ تو فعل پر آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسرہ فعل پر نہیں آتا، تو ضمے اور فتح کی بات رہی، یہ دونوں کیا ہوں گے؟ مقدر مانے جائیں گے. حکمہ تقدر علیہ الضمۃ والفتحۃ، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بہت آسان ہے کہ اس پر جو ہے ضمہ اور فتحے کو مقدر مانا جائے گا. وَيَمْنَعُ مِن ظُهُورِهِمَا التَّعَذُّرُ، اور ان دونوں کے ظاہر ہونے کو جو ہے کیا؟ دشواری جو ہے وہ معنی بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے. نحو الفعل ترضى فيما يلي، آپ نیچے کی مثالوں میں دیکھیں. لعلک ترضى، کہ آپ جو ہے قریب راضی ہو جائیں گے. اب ترضى آپ نے پڑھا ہے کہ جب حروف ناصبہ اور حروف جازمہ نہ ہوں مضارع سے پہلے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں مرفوع نہیں ہے، تو یہاں ہم کیا مانیں گے؟ اس کا ضمہ کیا مانیں گے؟ مقدر مانیں گے. مقدر۔ ترضى فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع ہے، کیوں؟ لتجردہ من الناصب والجازم، ناصب اور جازم کے مطلب ناصب اور جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے. وعلامت رفعہ الضمہ المقدرہ، اور اس کے رفع کی علامت جو ہے ضمہ مقدرہ ہے. علی آخرہ، اس کے آخر پر. منع من ظہورها التعذر، اور دشواری نے اس کو جو ہے، دشواری اس کے معنی بنی ہے کہ اس میں ثقل ہو جاتا.
ترضیو کہتے تو جو شکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے تردا. تو وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت الف ہو، اس میں دونوں حالتوں میں یعنی ضمہ بھی اور فتحہ بھی دونوں جو ہے تقدیری ہوگا. آسان ہے نا، دیکھو اس میں کچھ نہیں ہے. قال تعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، کیا آپ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تو لن آ رہا ہے، لن ترضى، لیکن یہ کیا ہے، اس پر یہاں کیا مانیں گے ہم، فعل مضارع منصوب بلن. یہ فعل مضارع منصوب ہے لن کی وجہ سے. وعلامت نصبه الفتحہ المقدرہ، اور یہاں فتحہ جو ہے ہم مقدر مانیں گے اس پر. یہ یا کے اوپر، یا زواد سے بحث نہیں ہے بلکہ یا سے بحث ہے. ٹھیک ہے، تو یا کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم، کچھ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم کیا مانیں گے، مقدر مانیں گے. منع من ظہورها التعذر، ترضیا کرتے تو پھر وہ ثقل ہو جاتا تھوڑا، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے مقدر مان لیا ہے. تو فعل مضارع معطل الآخر بالالف، الف کے ساتھ جو معطل ہوگا اس کے اندر بھی ضمہ اور فتحہ دونوں مقدر ہوتے ہیں. بس یہ ایک لاسٹ بچ گیا ہے، الفعل المضارع المعطل الآخر بالواو والیا او بالیا، یعنی سر معطل الآخر یعنی واو کے ذریعے یا کے ذریعے. جی، سر یہ جو فعل المضارع معطل آخر بالالف ہے، المعتل الآخر یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہے الف کے ذریعے. جی جی. جی سر اس میں وہ اگر جوازم حرف جوازم آئے تو اس ٹائم حذف ہوگا کیا حرف اللہ؟ ہاں، حرف علت حذف ہو جائے گا، وہ لم یرضا ہو جائے گا پھر. جی، پھر جازمہ پہ وہ ہوگا. سر ہاں، اس ٹائم ہم کیا اعراب کہیں گے اس کا، ظاہر یا تقدیری؟ اس کا اعراب اس وقت بھی تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے، اعراب جی کیونکہ سر. وہاں کیا ہو جائے گا، وہ حرف علت کے ذریعے جو مطلب مثال کے طور پر وہ جو ہے لم یرضا، تو یا گر گئی وہاں، تو اس کے لم کا جزم ہونے کی علامت کیا ہوگا، وہاں یا کا گرنا ہے نا. جی سر. لم کی وجہ سے مثال کے طور پر یہاں ہم کہیں اس پر آ جائے، لم آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، لم یرضا. ٹھیک ہے، اس طرح آئے گا نا. تو لم کی وجہ سے جی جو سر. جزم آیا ہے وہ کہیں ظاہر تو نہیں ہے. تو وہ جزم جو دیا جائے گا اس کو، وہ کس بنیاد پہ مانیں گے ہم، کہ یہ حرف علت کا حذف ہونا اس کے آخر سے حذف یہ ہونا. جزم کی علامت مانا جائے گا، ہے نا. جی حرف جی سر. علت کا حذف ہونا آخر سے وہی جزم کی علامت مانا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. جی سر. جی، الفعل المضارع جس کے آخر میں مطلب حرف علت واو یا ہو، جیسے یدعو ہے، یتلو ہے، یرجو ہے، تو اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں جو ہے ضمہ تو نہیں آئے گا لیکن فتحہ ظاہر ہوتا ہے. بس اتنی بات ہے اس میں، الف والے میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں جو ہے ضمہ مقدر مانا جاتا ہے اور فتحہ ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ یا پر جو ہے کیا کہتے ہیں، الف پر جو ہے ضمہ یا اس سے پہلے نہیں کچھ بھی آتا ہے، تو اس لیے جن کے آخر میں الف ہوگا وہاں تو دونوں حالتوں میں مقدر رہے گا، ضمہ بھی اور فتحہ بھی. لیکن اگر آخر میں واو یا حرف علت ہے تو پھر اس حالت میں ضمہ پوشیدہ رہے گا، مقدر مانیں گے، لیکن فتحہ ظاہر ہوگا. جیسے اسی طریقے سے یہدی ہے، یغنی ہے، یعطی ہے، سب کے آخر میں اس میں یرجو، یتلو، یرجو، اس میں واو ہے اور اس کے اندر یا ہے. حکم ہو تو قدر علیہ الضمہ، کہ اس پر ضمہ کو مقدر مانا جائے گا. وَيَمْنَعُ مِن ظُهُورِهَا ثِقْل، اور اس کو ظاہر ہونے کو ثقل مانے ہوگا. وَتَظْهَرُ عَلَيْهِ الْفَتْحَةُ، اور اس پر فتحہ ظاہر ہوگا، لِخِفَّتِهَا یعنی اس کے ہلکے ہونے کی وجہ سے. نحو الفعلین، جیسے ہم دیکھیں یعفو اور تغنی فیما یلی، نیچے والی آیت میں دیکھیں کہ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ وہ برائیوں سے جو ہے درگزر کرے. تو یہاں کیا ہے، یعفو جو ہے یہاں، اب نہ اس سے پہلے حرف ناصب ہے نہ جازم ہے، لیکن واو پہ پھر بھی کیا ہے، ضمہ نہیں آیا، تو ہم یہاں ضمے کو کیا مانیں گے، مقدر مانیں گے. ٹھیک ہے، ضمے کو مقدر مانیں گے. مقدر. یعفو فعل مضارع مرفوع لتجردہ من الناصب والجازم، ناصب اور جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. وعلامت رفعہ الضمہ المقدرہ، اور اس کے آخر میں جو علامت ہے رفع کی وہ کیا ہے، ضمہ مقدرہ ہے. منع من ظہورها الثقل، جس کے ظاہر ہونے کو ثقل نے روک دیا ہے. قال تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ قول عسى الله ان يعفو عنهم، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. تو یہاں دیکھو ان آ رہا ہے حروف ناصبہ، تو اس کا واو پر جو ہے فتحہ
ظاہر ہو گیا کیونکہ فتح کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. تو یعفو جو ہے یہاں فعل مضارع منصوب ہے بِأَن، ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وعلامت جی جی نصبه الفتحۃ الظاہرہ، اور اس کی نصب کی علامت جو ہے فتحہ ظاہر، مطلب فتحہ ظاہرہ ہے، یعنی حرکت آئی ہے یہاں، فتحہ ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ مثال ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تغنی شفاعتهم، کہ ان کی شفاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں تغنی کیا ہے؟ اغنا یغنی. اب لام تو کوئی عامل نہیں ہے، تو جب حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے تو تغنی بھی کیا ہے؟ حالت رفعی میں ہے، یعنی یہ مرفوع ہے، مرفوع. فعل مضارع مرفوع لتجردہ من الناصب والجازم، جازم اور ناصب سے خالی ہونے کی وجہ سے. وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ، اور اس کے رفع کی علامت جو ہے ضمہ مقدرہ ہے، علی آخرہ، اس کے آخر پر. منع من ظہورها الثقل، اور ثقل کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا ہے اس پر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو لن تغنی عنہ، تو دیکھو اس کے آخر میں یا ہے اور لن آ گیا، حروف ناصبہ آ گیا، تو یہ ظاہر ہو گیا یہاں فتحہ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ خف الحرکات ہے، اس لیے اس پر یہ آ گیا. فعل مضارع منصوب بلن، وعلامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، اور علامت نصب جو ہے فتحہ ظاہرہ ہے اس کے آخر پر. تو جس کے آخر میں یعنی الفعل المضارع المعطل الاخر بالالف، یعنی جس مضارع کے آخر میں الف ہوگا حرف علت، تو وہاں تو دونوں حالتوں میں ہم ضمہ اور فتحہ دونوں کو تقدیری مانیں گے. لیکن اگر اخیر میں واو یا یا ہے تو اس صورت میں ضمہ مقدر مانیں گے اور فتحہ کو ظاہر کریں گے. بس اتنی بات تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ پھر رہ جاتا، اس لیے ٹھیک. پڑھ لینا کا. تو تعبیرات پڑھیں شارٹ یا میں پھر ہم، کل؟ شارٹ میں یہی مطلب جو بھی 5 اقسام ہے تقدیر اعراب کے، اس میں جو اس میں منقوص ہے اور یہ ہاں معطل یا اور واو والا جو ہے، اسی میں مطلب حالت جو ہے فتح کی وہ ظاہر ہوتی ہے، باقی سب جی میں جی 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 تقدیری. جی جی پھر باقی میں مقدر ہوتا ہے. جی 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 بالکل صحیح. ہاں تو بس 3 تعبیرات ہیں، یہ دیکھ لیں 2 منٹ میں. کہ تعبیرات اليوم حینما سمعت هذا الخبر دارت بی الارض، تو ایک یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ زمین میرے آتا ہے نا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، زمین گھوم گئی، چکرا گیا، تو وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ حینما جی سمعت هذا الخبر، کہ جس وقت میں نے یہ خبر سنی، دارت بی الارض، کہ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی. ٹھیک ہے. یعنی زمین گھوم گئی، زمین گھومنے لگی، چکر آنے لگے، تو اسی مفہوم میں آتا ہے کہ زمین پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کاد قلبی یسقط من الفزع. ٹھیک ہے. من الفزع، فزع کہتے ہیں گھبراہٹ جو خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، اس گھبراہٹ کو فزع بولتے ہیں. تو اور قریب تھا کہ میرا دل جو ہے وہ گھبراہٹ کی وجہ سے گر جائے، یعنی ایسا نکلتا ہے نا کہ بالکل دل نکل جائے گا، تیز تیز دھڑکتا ہے ویسے. تو اس طرح کاد قلبی یسقط من الفزع. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک چیز آتا ہے ینشق من الفزع، کہ یعنی خوف کی وجہ سے پھٹ جائے، انشق ینشق. اور اسی طریقے سے یہ ہے وَأَخَذْتُ أَنْشِجُ بَاكِيًا حَتَّى لَاحَ الْفَجْرُ، یعنی میں جو ہے روتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی. ٹھیک ہے. نشج ینشجو ایسے رونے کے لیے آتا ہے جو جس میں آواز نہ ہو، اندر ہی اندر انسان روتا ہے جو آنسو نکلتے رہتے ہیں، اور لیکن اس کی آواز نہیں ہوتی ہے رونے کی، اس کو ہم نشج ینشجو سے تعبیر کرتے ہیں. میں مطلب روتا رہا حتی لاح الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، فجر ظاہر ہو گئی. لاح مانے ظہرا. اسی طریقے سے ہے لیتنی سمعت نصیحتک، کہ کاش کہ میں آپ کی نصیحت سن لیتا، آپ کی بات مان لیتا. تو یہ تعبیر تھی. ٹھیک ہے. جی سر. جی تو سمجھ میں آ گیا سب کے؟